پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے معنی، مفاہیم، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ایک آیت شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں۔ ہم اپنے معزز علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے، قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین مفسر قرآن سے سورہ اعراف کی آیات 31 اور 32 کے حوالے سے سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مخاطبت ہو رہی ہے بنی آدم سے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ کیا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنی آدم کے لیے عبادت لازمی ہے؟ اللہ اکبر۔ بنی آدم کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ توحید سے کیا تعلق ہے؟ اللہ سے جڑاؤ ہمہ وقت اور زینت۔ اللہ اکبر۔ اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ یہاں پر زینت کی بات ہو رہی ہے، لباس کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، یا ستر پوشی کی بات ہو رہی ہے۔ عبادت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تم عبادت کے لیے جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں احساس ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین؟ تو تم زینت کے ساتھ آراستہ رہو، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ خواتین و حضرات، حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے؟ اسراف کیا ہوتا ہے؟ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے معاشروں میں؟ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں شادیوں وغیرہ میں کس طرح اسراف ہوتا ہے۔ تو یہاں کھانے پینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اسراف نہ کرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اب مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان سے فرما دیجئے کہ کس نے زینت کو ان پر حرام کیا ہے۔ تو یہاں پر اب زینت کو دوبارہ استعمال کیا گیا کہ یہ زینت کو حرام کس نے کیا ہے؟ کس نے اللہ کی پاک چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے؟ کہ اہل کتاب میں سے کیا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے یہ اعمال تھے، ان سے روکا جا رہا ہے؟ فرما دیجئے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دین فلاح دنیا اور فلاح آخرت دونوں کی بات کرتا ہے۔ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ ہم جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں، صاف صاف بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان علم ہیں۔ جو صاحبان علم نہیں ہیں، کیا ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے، سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، معروف مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، جدید مسائل پر بھی گہری نگاہ۔ آج کے مسائل کا حل آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ اعراف اور آیات 31 اور 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ فرما دیجئے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی؟ درست جواب رومیوں سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ 5، 4 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ اور ذرا سا جو پس منظر ہے اس کا، پہلے لباس، پچھلی آیات میں لباس کے تعلق سے بیان کر دیا گیا، شیطان کیا چاہتا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں۔ اب یہاں بنی آدم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا انٹرو میں کہ بنی آدم سے مخاطبت، عبادت کا موقع، زینت، یعنی بنی آدم اور عبادت کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، ایک تو پس منظر میں جیسے آپ نے خود بیان فرمایا کہ وہ واقعہ بیان ہوا جو شیطان نے کس طریقے سے ورغلایا آدم علیہ السلام۔ جی تو ایک چیز جو ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شیطان جو سب سے پہلا حملہ کرتا ہے ایمان پر، وہ لباس اترواتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ یہ اکبر۔ چیز جو ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ مطلب آپ کئی ہم اس پہ پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن یہ اصول جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر اگرچہ قریش
کفار مکہ سے مخاطبت ہے اور ان کے ایک اس فعل کو جس کو وہ درویشی اور قلندری اور جوگی بنا کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے، جی ہاں، اس کے بارے میں سختی سے تردید بھی کی ہے. اس کی اللہ جل شانہ نے اس کی حرمت کو بھی بیان کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے، بنی آدم کا بندگی سے کیا تعلق ہے، تو دیکھیں اللہ جل شانہ نے جہاں پہ انسان کا مقصد بتایا ہے اس کی پیدائش کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تو خود واضح فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ، پیدا تو عبادت ہی کے لیے سبحان کیا اللہ، ہے. سبحان اللہ. تو گویا بندگی جو ہے اور آپ اللہ کا بندہ بن کے رہنا، یہ تو آپ کی زندگی کا وہ محوری کردار ہے، وہ پیوٹل رول ہے کہ آپ کی باقی ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، سب چیزیں اس کے ارد گرد ہیں. اچھا، عبادت اپنی مرضی سے کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. آپ اپنے لیے کوئی قلندری کا طریقہ تجویز کر کے اسے عبادت سمجھ لیں تو وہ عبادت نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا، مکہ والے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں درویشی تھی. تو انہوں نے درویشی کا طریقہ کار یہ نکالا کہ درویشی یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ جب طواف کریں تو اس وقت کپڑے نہیں پہننے چاہیے. اور کیوں نہیں پہننے چاہیے؟ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بھائی ان کپڑوں میں تو گناہ کرتے ہو، گناہگار کپڑوں کے ساتھ تو بھائی آدمی جو ہے وہ کپڑے اتار کے کرے تاکہ اس گناہگار کپڑوں میں نہ ہو. اور پھر اسی طریقے سے کہ یہ کپڑے جو ہیں یہ تو تفاخر کی چیزیں ہیں، اور یہ تو اس وقت تو درویشی درکار ہوتی ہے، اس وقت تو مطلوبی درویشی ہے. تو انہوں نے یہ اپنے لیے تجویز کر لیا اور اس طریقے سے انہوں نے شروع کر دیا کہ ننگ دھڑنگ، اور وہ جو ہے طواف کرتے تھے. قریش کو انہوں نے خدام الکعبہ کی وجہ سے جو ہے وہ قریش کو ایکسیپشن دے دی کہ ہاں قریش پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، باقی سب پر جو ہے وہ یہ رول اپلائی ہوگا. اللہ جل شانہ نے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مخاطبت فرمائی بنی آدم سے کہ دیکھو یہ کام جسے تم عبادت سمجھ رہے ہو یہ تو بنیادی طور پہ فحش کام ہے، یہ تو فواحش میں سے ہے، یہ تو فاحشہ ہے. یعنی برائی کا وہ گھناؤنا درجہ ہے جس کو عقل سلیم بھی تسلیم کرتی ہے، فطرت سلیم بھی تسلیم کرتی ہے، سب تسلیم کرتے ہیں. تو تم علم والوں کو جو تمہارے علم والے ہیں ان کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اس کو جو ہے وہ یہ چیز سمجھنے لگے کہ تم نے اپنی طرف سے کسی چیز کا نیریٹو ہی بدل دیا عبادت کا، اور اپنی منچاہت کو اور منمانی کو اور اپنی عقل سے جو تمہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس کو تم نے عبادت سمجھ لیا، اسے تم نے درویشی سمجھ لیا، اسے تم نے قلندری سمجھ لیا، اسے یہ سمجھ لیا کہ یہی جو ہے وہ سب سے قربت کا راستہ ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ یہ قربت کا راستہ نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصول بیان فرمایا کہ دیکھو جب تم مسجد میں آؤ گے، اب سجدہ گاہ بھی مراد ہے، مسجد بھی مراد ہے، سجدہ بھی مراد ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر زینت مطلوب ہے. اس جگہ پہ زینت سے مراد لباس ہی لیا ہے علماء نے کہ زینت سے مراد جو ہے وہ لباس ہے. زینت کی کوئی اتنی تعمیم نہیں ہے کہ آپ ہر چیز یہاں پر جو ہے ان آیات میں، اگلی آیات میں بھی اور اس میں، کہ آپ کوئی زینت کو اور کوئی چیز، کیونکہ ایک پیرائے چل رہا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے لباس کے حوالے سے. اور لباس جو ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ لباس جس طریقے سے سترپوشی کا کام دیتا ہے اسی طریقے سے لباس انسان کی زینت بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ عیبوں کو بھی چھپا رہا ہوتا ہے. تو عیب لباس سے چھپتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سترپوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ زینت بھی ہے. تو ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب آپ عبادت کے لیے آئیں گے تو آپ ایسا لباس پہنیں گے جس میں زینت ہو. ایسا لباس پہن کر عبادت کے لیے جانا جو آپ عام آدمی کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے، لوگوں کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے، لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے تو اللہ کے سامنے جب جائیں، اللہ کے آگے سجدہ کریں تو ایسا لباس پہن کے تو نہیں ہوگا. تو آپ کو جو ہے وہ سترپوشی بھی اس میں آ رہا ہے، آدمی بنی آدم کی کمپلائنس بھی آ رہی ہے، اور مکمل لباس بھی، اور مکمل لباس بھی آ رہا ہے. سترپوشی سے مراد مکمل لباس.
سوال پیدا ہوا کہ مکمل کی تعریف کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے مکمل اور لباس، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مکمل اور مکمل عورتوں لباس۔ کے لیے مکمل، تو اس میں حدیث موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کی تعریف فرمائی ہے۔ سطر کیا ہے؟ اور مردوں کا جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، عورتوں کا جو ہے وہ مکمل ہے سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے، اس کے علاوہ سارا جسم جو ہے وہ ان کا سطر ہے۔ اس کو اب اس کو سطر بتلا دیا، اور دوسری طرف پچھلی آیات میں یہ بتلا دیا کہ شیطان جب تمہارے ایمان پہ حملہ کرے گا تو وہ فحاشی کے راستے سے کرے گا۔ فحاشی کا پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ وہ کپڑے کم کروانا شروع کرے گا، اور کپڑے جو ہے وہ آپ سے، کیونکہ جب تک یہ سطر چھپا ہوا ہے، یہ زینت موجود ہے، وہ فحاشی کے راستے سے آ نہیں سکتا۔ تو فحاشی کے راستے سے جب بھی آئے گا تو یہ ہوگا۔ تو جب یہ موجود ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ فحاشی ہے، تو فحاشی اور عبادت ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتی عبادت اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت معاشرتی رسم و رواج پورے کرنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا پیمانہ اور کرائٹیریا تو مقرر ہے۔ اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر دینے کا نام عبادت ہے، چاہے وہ آپ کی معاشرت ہو، معاملات ہوں، عبادات ہوں، عقائد ہوں، اخلاقیات ہوں، سب کا پیمانہ، سب کا ترازو وہ ایک ہی ترازو ہے۔ اس کے علاوہ ہٹ کر آپ کسی چیز کو جانچنا چاہیں گے تو وہ یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور بات کو بیان فرمایا کہ دیکھیں، حلال اور حرام کے پیمانے، حلال اور حرام کی اصطلاحات، یہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں اور جس حلال کو چاہے حرام کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کی ہوئی ہیں۔ جو چیز حلال ہے اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے، جو حرام ہے اسے حلال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ننگ دھڑنگ پھرنا، ننگ دھڑنگ، یہ تو حرام تھا، اس کو آپ نے حلال سمجھ کر، حلال سے بھی اعلیٰ درجے اس کو عبادت بنا دیا آپ نے، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہوئی تھی وہ اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ خاصہ جس طریقے سے یہاں پر نظر آ رہا تھا عبادات کے اندر افراط تفریط میں، اسی طریقے سے یہود کے اندر جو ہے وہ جو صاحبان علم تھے ان کی طرف سے یہی چیز ہوئی تھی۔ تو آگے جو یہود ہیں ان کا یہ مزاج تھا کہ انہوں نے چیزوں کو حلال حرام کا فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو مذہبی راہبان تھے ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے چیزوں کو، جو چیزیں اللہ جل شانہ نے حلال کی ہوئی تھی اس کو حرام کر دیں، جو حرام تھی اس کو حلال کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی اصول کو واضح فرمایا۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فنڈامنٹل رول بتایا کہ دیکھو حلال کا باب کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس کے اندر اصل حلت ہے، الا یہ کہ حرمت اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے واضح ہو جائے، اصل یہ حلت ہے۔ تو اصل باب جو ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل اشیاء میں حلت ہے۔ حرمت کے لیے آپ کو نص قرآنی چاہیے، حرمت کے لیے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نص چاہیے، اور یہیں سے پھر فقہا نے ضابطہ بیان کیا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، گوشت میں اصل حرمت ہے، جب تک ذبیحہ کے ذریعے حلت ثابت نہ ہو جائے یا نص قرآنی کے ذریعے اس جانور کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہ اصول ضابطہ بھی اس سے نکلا۔ کلو کے اندر تعمیم ہے، مفعول کو حذف ہے، اور مفعول جب حذف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ آبجیکٹ کو بیان ہی نہیں کیا ہے، تو آبجیکٹ اس میں خود بخود یہ تعمیم بیان ہو رہی ہے کہ ہر چیز کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اللہ یہ کہ کسی کی حرمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی، حد ایک بتائی آگے کہ آگے جو ہے وہ اسراف نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، آپ نے کھاؤ پیو، افراد تفرید نہیں کرنی، نہ بھوکے رہنا ہے کہ سب کچھ نکل جاؤ کھانا پینا چھوڑ دو، نہ یہ کہ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہو جائے، اور اگر آپ نے زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی ہے تو اس کی بھی حد ہے، اس میں اسراف نہیں کرنا، اس کے اندر فضول خرچی نہیں کرنی، اور کھانے کو ضائع نہیں کرنا، اور کھانے کو خیال فضول رکھنا خرچی نہیں کرنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ من حیث القوم ہمارا کیا معاملہ ہے، اور من حیث الامہ ہمارا کیا معاملہ ہے، کہیں ہم اسراف کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اس سے قبل کیا سطر پوشی یا مکمل لباس، جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
اگر لباس مکمل نہیں ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوں اور سطر پوشی نہیں ہو رہی، یا مکمل لباس جو ضرورت ہے، جو مطلوب ہے، اگر میں اس لباس سے آراستہ نہیں ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر تو لباس اس طرح کا ہے کہ جو آپ باہر کسی کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے، اگرچہ سطر چھپا ہوا ہے، ٹھیک، لیکن وہ لباس ایسا ہے کہ آپ کو شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے پہنتے ہوئے، لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ لباس تبدیل کریں گے، تو پھر ایسے لباس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، کراہت کے ساتھ ادا ہوگا، ٹھیک، اور بعض حضرات نے اس کو مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے، اور لیکن اگر سطر ہی نہیں چھپا ہوا ٹھیک، اور آپ کے پاس سطر چھپانے کے لیے موجود تھا، لیکن آپ نے سطر آپ کا کھلا ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر اگر وہ اتنے عرصے تک کھلا رہے، فقہاء نے مدت بیان کی ہوئی ہے، ایک سجدے کی بقدر، بعض روایتوں پہ آتا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی اتنی مقدار اگر وہ کھلا رہا مستقل، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا سطر ڈھانپنا فرض ہے نماز کے اندر، اور آیت کے اندر بھی جو یہاں سے سطر پوشی فرائض میں سے شامل ہے سطر کا، اور یہ ہمارے ہاں اس وقت مردوں میں بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے، جب خاص طور پہ کوئی پینٹ، کوئی ٹی شرٹس اس طرح کی پہنتے ہیں اور وہ ناف سے نیچے ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ آدمی کی سطر پوشی نہیں ہو پاتی۔ خواتین میں ایک یہ بہت خطرناک چیز چل پڑی ہے، اللہ معاف کرے، وہ یہ کہ حکم تو تھا مردوں کے لیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ازار جو ہے، اپنی شلوار جو ہے، وہ اپنا پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، عورتوں کے لیے تو حکم یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں، لیکن خواتین میں اب جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی چلی جا رہی ہیں پاجامے، ازار۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کا پائچہ اور کسی کا وہ پاجامہ یا جو بھی شلوار ہے یا جو بھی چیز بنی ازار ہے جو بھی وہ پہنے ہوئی ہے، وہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہے مستقل اور نماز پڑھتے ہوئے اس نے نہیں ڈھانپا اس کو، ٹھیک، اس نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں ڈھانپا، ٹھیک، عبایا پہننا تھا یا کوئی چیز پہننی تھی، تو وہ گناہگار ہوگی اور نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر جب تک وہ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ وہ کھلا ہوا ہے، وہ گھوم رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کی وجہ سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے ساتھ انیق صاحب فرشتے نہیں ہوتے تو شیاطین ہوتے ہیں، یہ دنیا نور و ظلمت کا مجموعہ ہے، یہ ازداد کا مجموعہ ہے۔ جب آپ اپنے پاس سے فرشتوں کو فارغ کر دیتے ہیں تو شیاطین آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر ان کی نحوستیں انسان کے اوپر پڑتی ہیں، اخلاق پہ پڑتی ہیں، عادات پہ پڑتی ہیں، مزاجوں پہ پڑتی ہیں، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ عام طور پہ اپنے رسم اور رواج کے اندر سے جو ہمارے ہاں سطر پوشی کا ہمارا طریقہ کار، ہمارا لباس جس طرح کا تھا، وہ آہستہ آہستہ شیطان نے کیونکہ حملہ اس فحاشی کے راستے سے کیا ہے، تو لباس کو ہم وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، دیندار حلقوں میں بھی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی سرکار گھرانوں والا جو میں۔ آپ نے بات فرمائی کہ لباس کو اہمیت نہیں دے رہے، میں آپ ہی کے بات کو ذرا سا آپ کی اجازت سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا ہم اپنے معبود کو اہمیت دے رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، کیا میں اس لباس کو پہن کر اپنے باس کے پاس جا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کے کمرے میں، باس کے کمرے میں داخل ہو سکتا ہوں اس لباس کو پہن کر، یا ایک میلے کپڑے پہنے ہوا ہوں میں مسجد چلا جاتا ہوں، وضو کیا، نماز کے لیے چلا گیا اور جا کر میں نے کہا اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیے؟ کیا یہ ہمیں احساس ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے؟ تو یہ ایک اہمیت معبود کی، یعنی عابد کا اور معبود کا ایک تعلق ہونا چاہیے نا۔ اگر میں پریزیڈنٹ کے پاس ہوں، پرائم منسٹر کے پاس ہوں، گورنر کے پاس ہوں، سی ایم کے پاس ہوں، یہ دنیاوی عہدے ہیں، تو وہاں بھی ذرا آدمی جاتا ہے۔ دفتر میں ہے، اب تو باس نے بلا لیا تو باس کے پاس میں جاؤں گا تو ایک ڈائری میرے ہاتھ میں ہوگی، ایک قلم میرے پاس ہوگا کہ کوئی آرڈر ابھی وہ کر سکتے ہیں، میں کپڑے اچھے پہنوں گا، جاتے وقت بھی جو آخری آئینہ ہے اس میں بھی اپنا چہرہ دیکھوں گا، میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ کیا یہ احساس ہمارے اندر کہیں پایا جاتا ہے؟ بالکل علی بھائی، آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے
کہ اللہ جل شانہ کی محبت اور عظمت کا جو معیار ہونا چاہیے، اللہ اکبر، جو اللہ مطلوب ہے اطاعت کے لیے، اطاعت کی اسٹیم جو ہے نا، جو اطاعت کی اسٹیم ہے، جو بھاپ ہے جو آپ کو اطاعت پہ مجبور کرتی ہے اندر کی، وہ تو اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف پیش نظر ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق پیش نظر ہو کہ میں جو آپ نے فرمایا نا، اب آپ خود سوچئے نا کہ اگر آپ کے پاس یہ آ جائے کہ بھائی آپ نے جو ہے صدر مملکت آپ کو بلا رہے ہیں، وزیر اعظم آپ کو بلا رہے ہیں، تو آدمی کتنی فکر کرتا ہے نا، فلائٹ مس نہ ہو جائے، میں وقت سے پہنچ جاؤں، وہاں پہ 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤں، بیٹھنا پڑے تو میں بیٹھ جاؤں، انتظار کرنا پڑے تو انتظار کر لوں، اور وہ کیا ہے، وہ بیچارہ ایک چھوٹے سے ملک کا وزیر اعظم ہے، اور وہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم اتنا کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی قدر اور اس کی عظمت آپ کے دل میں ہے، جی، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کا شوق، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ میزبان ہے، آنے والا مہمان ہے، جی، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا، آپ سجدہ جب کرتے ہیں اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ استحضار محبت، اپنا استحضار حیثیت بندگی کی اور اللہ کی عظمت پیش نظر ہو، یہ خوف، یہ شوق پیش نظر ہو، تو پھر آدمی کو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر آدمی کے اندر یہ احساس شرمندگی ہوتا ہے کہ یہ لباس پہن کے میں کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، یہ لباس پہن کے میں کیسے کھڑا ہوں گا، اس طرح میں کیسے کھڑا ہوں گا، اور میں کیسے جو ہے وہ جس لباس کو پہن کے میں کہیں اور کسی کے پاس نہیں جا سکتا، کیسے میں اللہ کے دربار میں جو ہے وہ کھڑا ہو جاؤں۔ اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آدمی کو کوشش، محنت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت یہ دل میں آئے، اور اسی طریقے سے اللہ کا خوف اور اللہ سے ملاقات کا شوق، مسجد میں جائیں تو شوق و رغبت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے، فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے، جتنی دیر میں بیٹھا رہوں گا فرشتے میرے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، نماز میں جب تک منتظر رہتے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ استحضار جب ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ مصلی نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی صاحب اللہ کی توجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے، اللہ جب اللہ جل شانہ اس نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی توجہ سے پوری دنیا کائنات کا کام چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے کام کیوں نہیں چلیں گے؟ اس کے کام سارے چلیں گے، توجہ پہ اب پڑ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے اپنی دل کی زمین کو زرخیز کرنا ہے، قابل توجہ بنانا ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہماتن ہر وقت متوجہ ہے آپ کی طرف، ہر وقت متوجہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، جس کی مشق ہمیں بار بار کرنی پڑتی ہے، کہ روزانہ اپنا مراقبہ اور محاسبہ بھی ہو کہ اللہ کی محبت اور عظمت کو میں اپنے دل میں کہاں پاتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی عظمت اور محبت کہاں ہے، اشخاص، دنیا کے اشخاص کی، لوگوں کی اور لوگوں کے اسٹیٹس کو کی عظمت، محبت، خوف کس درجے میں ہے، اور اللہ کی عظمت، محبت، خوف کس درجے میں ہے۔ اللہ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بار بار آدمی کو اللہ کی صفات کا استحضار کرتے رہنا چاہیے، اپنی استحضار حیثیت کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو 99 نام ہیں، یہ اللہ کی صفات جو ہیں، ان کو اپنی ضرورت سمجھ کے بولنا، اپنی ضرورت سمجھ کے اس کا مراقبہ کرنا، کہ یہ آدمی جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، محبت آتی ہے، عظمت آتی ہے، تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور محبت اور اطاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو جب عظمت، محبت آئے گی، خوف آئے گا، اللہ سے ملاقات کا شوق آئے گا، تو آپ کو آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے نہیں صاحب، آدمی پہلے تکلفاً ایک چیز کو اختیار کرتا ہے، یہ عادت بنتی ہے، اور پھر عادت سے احسان تک کا جو سفر ہے، اس کے لیے پھر آپ کو محبت کی اسٹیم درکار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، یہ آپ کو پہلے اپنی عادت پہ تکلفاً لباس کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ ایک مرتبہ ریویو کرے گا، بھائی یہ کپڑے جو پہن رہا ہوں نا، اپنے آپ سے پوچھیں، یہ اگر مجھے بلا لے کوئی باس، ڈپٹی کمشنر،
کوئی چیز تو میں جاؤں گا کیا میں شادی میں پہن کے یہ کپڑے جاؤں گا؟ کیا میں کہیں اور یہ کپڑے پہن کے لوگوں کے سامنے جا سکوں گا؟ جی اگر نہیں تو پھر اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ تو یہ جو اللہ سے حیا ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اللہ سے حیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے حیا کرنا جی جیسے اپنے قبیلے والوں سے حیا کرتے ہو، جی خاندان والوں سے حیا کرتے ہو، یہ ہے وہ مطلوب۔ ہاں کہ کہیں میرے اس عمل سے میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرا قبیلہ کیا کہے گا، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میری اولاد کیا کہے گی، میں نے یہ کام کر دیا تو میں اپنے بچوں کے سامنے سرخرو رہنا چاہتا ہوں، لیکن جس کے سامنے مجھے سرخرو رہنا ہے اسی پر توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے کتنی بڑی بات فرمائی، اللہ اکبر، کہ اللہ کی توجہ حاصل کر لینا، اللہ کی توجہ اپنی عبادت کے ذریعے حاصل کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فَادْخُلِي فی عبادی وادخلی جنتی، بندوں میں داخل نہیں ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، مزہ تو یہ آئے کہ اللہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ بالکل، اور اسی لیے تو بار بار اس بات کو دہروایا جاتا ہے کہ بھائی جب نیت کرنے کے لیے کھڑے ہو تو اس کے بعد اس بات کا اقرار عبودیت بار بار کرو، ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ تکرار کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آدمی کے قلب پہ اس کا اثر پڑے، اور یہ بات کی یہ تکرار اذا تکرر تقرر، کہ جو چیز کی آدمی تکرار کرتا ہے وہ چیز قرار پا جاتی ہے، قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو آدمی زبان سے اس بات کا اقرار کرے گا تو انشاءاللہ دل سے بھی پھر یہی نیت کر رہا ہوگا، کہ اب جب اس بات کو ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ آسان ہو جاتا ہے، اور جب یہ آسان ہو جاتا ہے تو ابتداءً تو آپ کی یہ عادت بنتی ہے، لیکن پھر یہ احسان میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بندگی کا جو ایکسلنس لیول ہے، احسان، وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے which is the consciousness of اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھنا، اللہ آپ کے ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم اللہ کے ساتھ ہم اللہ کے رہنا ساتھ سیکھیں گے۔ اچھا، یہ اس کے لیے ریاضت درکار ہوتی ہے، مطلب یہ آسان کام نہیں ہے، عادت تک پہنچنے کے لیے بھی ریاضت درکار ہے، اللہ اکبر۔ اور عادت سے احسان تک کا سفر تو اور ریاضت درکار ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پھر اس لیول پہ پہنچنا ہوتا ہے، اور جب آپ پھر احسان پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی لومۃ لائم کی، پھر آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا ملامت کر رہا ہے کہ بھائی آپ تو نماز میں اتنی دیر لگ گئی آپ کی کیا، پھر آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اب آپ کا سفر جو ہے نا وہ ایک اور سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں جا کر چیزیں جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ محبت کا سفر ہے، وہ پھر ایک الگ سفر سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کو تکلفاً سٹارٹ کرنا پڑتا ہے بالکل شروع سے۔ آپ اس کی نیت کریں، ارادہ کریں، ڈٹرمنیشن کے ساتھ چلیں، ایک جہد مسلسل درکار ہوتی ہے، عادت بننے تک بھی آپ کو ایک جہد مسلسل درکار ہوتی ہے، اور عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ عادت بننے تک بھی ہمیشہ چاہت سے جو عادت کا سفر ہوتا ہے، چاہتے تو سب ہے لیکن یہ جو چاہت سے عادت کا سفر ہے نا، اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے جس سے چھٹکارا کسی کا ممکن نہیں، وہ مقام یہ ہوتا ہے کہ نفس اپنا ایک پورا زور لگاتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے یار، واپس اپنے روٹین پہ لوٹ جاؤ، نہیں بس جیسے تھے یار ویسے ہی ہیں، بس اتنی نمازیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے، نہیں اب اگر ہم فیشن نہیں کریں گے تو پھر کیسے رہیں گے، اتنا تو فیشن ہے، اتنا تو کرنا، وہ ایک پوری جان لگاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا دقیانوسی ہو گئے ہیں، اب آپ نے جو ہے نا وہ عبایا پہننا شروع کر دیا ہے، اب تو آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کو وہ ڈرائے گا۔ اچھا، ہر ایک کا شیطان اس کے انڈرسٹینڈنگ لیول کے مطابق ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو اسی اینگل سے ٹریپ کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ جم گئے نا اس تھریش ہولڈ پہ، اس تھریش ہولڈ سے اگر آپ نکل گئے تو بس پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ عادت بنتی ہے، اور عادت سے احسان کے سفر میں بس دعا درکار ہوتی ہے، استقامت، تکبر نہ آئے، بس اس سفر کی ایک ہی شرط ہے، تکبر نہ ہو، دعا کرتا رہے یا اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اور اس عادت سے احسان تک کا جو سفر ہے، اس سفر میں استحضار حیثیت بنیادی طور پہ، شکر بھی کرے تو استحضار حیثیت کے ساتھ یہ آ جاتا ہے نا، تو پھر آسان، پھر آدمی شیطان کے چھٹکارے سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ جو اس وقت انیق صاحب پرابلم ہے نا اس آیت کے ذیل میں، اللہ اکبر، یعنی اس آیت نے اتنا فنڈامنٹل رول دیا ہے۔ دیکھیں آج جو باطل نے جو حملہ کیا ہے نا انیق صاحب، وہ
فحاشی اور شہوت کے راستے سے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی اس نے نیریٹو بلڈ نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے فحاشی، جس کو آج تک دنیا جو ہے وہ 2000 تک جس چیز کو فحاشی سمجھتی آئی تھی نا، اس نے نیریٹو ہی چینج کر دیا. اس نے کہا نہیں یہ کوئی فحاشی نہیں ہوتی. دنیا میں جو چیزیں آج تک جرائم قرار دی جاتی تھیں، جو چیز آج تک جرم تھے، جو چیز آج تک کرائم تھی، جو چیزیں آج تک کرمنل ایکٹ تھے، انہوں نے کہا نہیں اب تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. اب یہ ایک سوشل کنڈکٹ ہے اور یہ آپ کے نزدیک ہوگی فحاشی، لیکن آج سے یہ فحاشی کی تعریف سے باہر ہو گیا. ٹھیک. تو اچھا کیا کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے وحی کو باہر نکال دیا، عقل انسانی کو معیار بنایا. عقل انسانی بنیادی طور پہ نفسانی خواہشات کا مجموعہ ہوتی ہے. جی. عقل انسانی نفسانی خواہشات پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نفسانی خواہشات کے ذیل میں آئی تو آپ نے فحاشی کی تعریف ہی تبدیل کر دی. اب آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو فحاشی نہیں سمجھی جائے گی، یہ بد اخلاقی نہیں سمجھی جائے گی، یہ کوئی امورلٹی نہیں ہے، یہ تو نارمل سوشل کنڈکٹ ہے اور لا اس کو امبریلا پرووائڈ کرتا ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے تو نو میٹر ہو یو آر، فرام ویئر یو آر، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین، بیکاز دیٹس یور ول اینڈ یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ بنیادی طور پہ اس راستے سے آئے. اور آپ دیکھیں گے اس راستے میں بھی شیطان نے سب سے پہلے لباس کو ختم کروایا. جی. اور لباس کو اندر اتنا باریک ہو جائے، اتنا تنگ ہو جائے یا اتنا کم ہو جائے، اور اس راستے سے یہ داخل ہوا ہے. جی. تو اب ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے فنڈامنٹل رول بیان کیا، یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہے کہ دیکھو پھر جس طرح لوگوں کی مدتیں ہوتی ہیں، کوئی اجل ہوتی ہیں، اسی طرح آگے چل کے آئے گا کہ وہ امتوں کی بھی اجلز ہوتی ہیں، سبحان لیمٹس اللہ. ہوتی آپ نے ہیں. فرمایا کہ یونیورسل ٹروتھ. ہاں تو یونیورسل ٹروتھ کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہاں پر مخاطبت بنی آدم سے ہو رہی ہے. یہ محض اہل ایمان سے نہیں ہو رہی مخاطبت. اللہ تعالیٰ آغاز کر رہا ہے یا بنی آدم. اور جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام پر جو شیطان کا حملہ تھا وہ یہی کہ لباس اتروایا. اللہ اکبر. ہمارے جد کا تو بنی آدم پر بھی شیطان کا حملہ وہی ہے کہ ان کا لباس اترو. اس کے بغیر تو داخل نہیں ہو سکتا. وہ سب سے پہلے اسی لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز نہیں ہے، ستر پوشی ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم ہے. اللہ اکبر. اور ایمان پہ اٹیک کا سب سے پہلا ذریعہ ہے ستر پوشی ختم کراؤ. اللہ اکبر. تو وہ تو آتا ہی اس راستے سے. اور یہ یونیورسل ٹروتھ یہ بھی ہے. دیکھیں نہیں صاحب، ہم بار بار یہاں پہ بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفر کی حکومت برداشت ہے، لیکن فحاشی، بے حیائی اور ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے، قوموں کی ایک مدتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے ایک لمٹس ہیں. جب وہ اس لمٹ کو کراس کر رہی ہوتی ہے تو پھر نو میٹر سبحان اللہ. اور یہ ظلم کو بھی واضح کر دیجئے، یہ اردو والا ظلم نہیں ہے. تو یہاں جو اللہ ظلم فرماتا ہے تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، مقصد کے خلاف استعمال کرنا، جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی، جو اس کا مقام تھا اس سے ہٹ گیا تو پھر وہ ظالمین میں آتا ہے. اب جب وہ ظالمین میں آتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پھر اللہ کے ہاں ایک پیمانے ہیں. بس وہ پھر ٹھیک ہے، انسان کی عمریں کم ہوتی ہیں، قوموں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن قومیں بد اخلاقی اور فحاشی اور بے حیائی کے راستے پہ چل پڑیں تو پھر ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشتی سنت الہی کے خلاف ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت الہیہ کے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی طرح قرآن میں اللہ نے یہی بیان کیا ہوا ہے سورہ اعراف کے اندر، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے کور تھیم ہے. اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے اس کو کوریلیٹ کیا ہے مکہ والوں کی زندگی کے ساتھ کہ یہ تو پچھلی چیزیں گزر چکی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں. اللہ نے قوموں پہ عذاب اس کے راستے سے بھیجے ہوئے ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ ہمیں بھی آج لمحے موجود کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جس راستے پہ کر رہے ہیں، اپنی نسل کی، اپنی قوم کی، اور جس راستے پہ ہم نے ڈالا ہے، اور کیا ہم نے اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ دیکھو بچے، میرے بیٹے، میری بیٹی، جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اللہ سے رجوع کر رہے ہو، اور جو آپ نے جو آیات بیان فرمائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. بچوں کو تو یہ بات نہیں بتائی جا سکتی، ان کے عمر کے لحاظ سے بات کرنی پڑتی ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یا آپ نے بات فرمائی، آیت تلاوت فرمائی کہ انا صلاۃ
सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। बेटा तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मौत, यानी हमारी ज़िंदगी हमारी मौत, हमारी नमाजें हमारी कुर्बानियाँ सब अल्लाह के लिए हैं। अल्लाहु अकबर। तो घर का माहौल बनाया जाता है ऐसा ताकि नस्लों में दीन मुंतकिल हो। तो क्या हम नस्लों में दीन मुंतकिल कर रहे हैं? नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, मस्जिद से बाहर आते हैं, किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात होती है तो एक ट्रांस में आदमी रहता है कि मैं एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात करके बाहर निकला हूँ। तो कुछ वक्त के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बड़ी मुलाकात, मस्जिद से बाहर निकले, मोबाइल का फ़ोन बजा और वो जो माहौल मस्जिद में था वो माहौल एकदम ख़त्म हो गया। या मस्जिद से बाहर निकले, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कारोबारी बातें, सिगरेट जेब से निकाली, सिगरेट लगा ली, किससे मुलाकात करके आ रहे हैं? अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब कंक्लूड फरमा दीजिए और इस पर ज़रा सी गुफ्तगू और फरमाइए आप कि खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। हम क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में रहते हुए? इरशाद। इसराफ जो है ना, वो तो देखिए माल की बरकत को जो चीज़ें ख़त्म कर देती हैं उसमें इसराफ है और तबज़ीर है। इसराफ तो कहते हैं फजूल खर्ची को, महल पे खर्च करना लेकिन हद से ज़्यादा खर्च करना, जिसकी बिला ज़रूरत खर्च करना, लेकिन वो महल खर्च करने का था। तबज़ीर तो ख़तरनाक चीज़ है, बेजगह बेमहल खर्च करना। और वईद कितनी सख्त है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के भाई करार दिया है उन लोगों को जो तबज़ीर करने वाले हैं। आइए अब आप आजकल जो है वो देखते हैं, आप देखिए कि शादियाँ जो हैं, हुक्म तो सिर्फ़ और सिर्फ एक वलीमे की दावत का था और वो वलीमे की दावत आज 9-9, 10-10 इवेंट्स में चली गई है और फिर उसके अंदर तफाकुर है, उसके अंदर एक से एक का बढ़ाने का है। आप सोचिए इस इसराफ और तबज़ीर से माशरे में क्या चीज़ पैदा करते हैं आप, और आप किन इसराफ और तबज़ीर की बुनियादों पे इस रिश्ते को खड़ा करते हैं। तो इस बेबरकती के ऊपर आप इस रिश्ते को खड़ा करते हैं और उसकी वजह से पूरा सोशल जो इक्विलिब्रियम है ना आपका, जो बैलेंस है, वो सब आउट कर देते हैं। भाई 5 आदमी, आप हो सकता है कि आप जो है लोगों को 10 खाने भी खिला सकते हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आपका भाई भी जो है वो आपको 10 खाने खिला सकेगा। आपने जब ये खड़ा कर दिया, मुआशरे के अंदर क्या पैदा किया, वो आदमी जो आज तक हलाल खा रहा था, एक सीट पे बैठा हुआ था, अब उसको जो है ना ये हुआ कि अगर मुझे भी करना है इस तरह तो मुझे तो है वो हराम। देखिए अनीस साहब, इसराफ और तबज़ीर हराम से ही पूरी हो सकती है, हलाल के रास्ते से ये चीज़ें नहीं पूरी। सुभान अल्लाह, सुभान हलाल के रास्ते से नहीं हो। और जब आप इसराफ और तबज़ीर के जरिए घराने खड़े करते हैं तो फिर औलाद नाफरमान होती है, फिर आप रो रहे होते हैं, फिर औलादों की परेशानियां आती हैं, वो बुनियादी तौर पे हराम से आती हैं। क़िबला आपने बात फरमाई कि, और बहुत अच्छी बात फरमाई कि हराम ही के रास्ते से इसराफ और तबज़ीर आती है। बता फरमाया आपने, हलाल से ये 18 खाने और 20 खाने नहीं हो सकते। लेकिन एक सवाल और आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूँ कि अगर मेरे पास हलाल है और मैं 18 खाने कर सकता हूँ, मेरे बाप दादा हलाल कमाकर छोड़ कर गए हैं, तो क्या मुझे पाकिस्तान जैसे ममलिकत में रहते हुए 18 खाने अपने बेटे के वलीमे में पेश करने चाहिए? सोसाइटी की अपनी नफ्सियात होती हैं। तो अली साहब सवाल ये है, कल महशर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं क्या जवाब दूंगा जी? मेरे एक इस वलीमे से 50 शादियां निमट सकती थी, 50 बच्चियां जो घरों पे बैठी हुई हैं उनकी शादियां हो सकती थी। तो मैं इन लोगों को जो सब खाते पीते हैं और वो खाना खाने के बाद भी ऐबी निकालते हैं, उनको कुछ नहीं है, वो सब अपने घरों में खाते पीते हैं, आप उन 50 बच्चियों की शादी कर देते ना, उन 50 बच्चियों को घरवाला बना देते जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दावतों और जहेज की लानत की वजह से उनका घर नहीं बस पाता। और वो मेहमान आ रहे हैं, जो हलाल खाने वाले मेहमान आ रहे हैं, फैमिली के लोग होते हैं, बहन भाई, उनके बच्चे आए कि 18 खाने मैं तो नहीं खिला सकता अपनी बेटी की शादी में, इन्होंने खिला दिए, मेरे भाई ने, मेरे कज़न ने खिला दिए। तो आप एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़रुहा विज़रु मन अमिल बिहा। जिसने किसी गुनाह के ऐसे काम को जारी कर दिया
اب جتنے لوگ اس گناہ میں پڑیں گے اس کا گناہ وبال اس کو پڑتا رہے گا، اس کی وجہ سے لوگ حرام میں پڑیں گے، اب اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے، لوگ ڈپریشن میں جائیں گے، لوگ مسائل ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ اپنی اولاد اپنے گھر والوں کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے، جی ہم کیا کریں، وہ تو بچے کہتے ہیں، آج کل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اب آپ سوچیں، مجھے حیرت ہوتی ہے نیک صاحب، جی یعنی آپ نماز پڑھنے والے ہیں، مسجدوں کے نمازی ہیں، شادیاں ہوں تو وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، شادیوں میں جاؤ تو مخلوط مجمع ہے، اور ڈانس ایک ہے، ایک ہفتے تک، اور ایک ایک ہفتے تک۔ اور آپ سوچیں کہ جن خاندانوں میں کبھی یہ اقدار تھی ہی نہیں، جن خاندانوں میں یہ اقدار نہیں تھی، آپ ایسے سرنڈر ہوئے بچوں کے سامنے کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی اب یہ تو بچے ہیں، یہ تو آج کی نسل ہے، یہ ہماری، ارے یہ آج کی نسل یا وہ مسئلہ نہیں ہے، جی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت تھی، جی اس عبادت کو بھی آپ نے ڈرامہ بنا دیا، جی بالکل، وہ عبادت بھی ڈرامہ بن گئی، دینی آپ اقدار دین کو جو ہے پامال ہو آپ رہی دینی ہیں، اقدار دیکھیں، جب بس اقدار کا دینی اقدار پامال ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ امیر صاحب اقدار کا جنازہ نکلتا ہے تو رشتوں کا جنازہ ساتھ نکلتا ہے، جی یہ رشتے نبھتے نہیں ہیں، ان رشتوں سے آپ جو ہے نا وہ نافع امتی نہیں پیدا کر سکتے، ان اسراف کی بنیادوں پہ ہمیں اپنے رویوں کو خالصتاً ریویو کرنے کی ضرورت۔ اور مجال کیا ہے، مزیدار بات کیا ہے، وہ جو 18 کھانے کھلاتے ہیں پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے رونا رو رہے ہوتے ہیں، سر آج کا ڈالر جو ہے وہ تو ریٹ اتنا چڑھ گیا، حالات اتنے خراب ہیں، جی ہاں، کہ ان کی پوری شادی اور اخراجات اور اسراف کو دیکھ کے تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ حالات خراب ہیں، حالات تو اس غریب کے خلاف خراب ہے بیچارے کے، اور جس کی ترسی ہوئی نگاہیں آپ پہ جب پڑتی ہیں تو اللہ نظر الگ اکبر، ہے، وہ ترسی ہوئی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا جی ہے ہاں، اور خاندان والے دیکھ رہے جی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے حالات خراب ہیں کہ وہ مہینے میں خرچ کرتے تھے اپنے گھر پر 50 لاکھ روپے، اب وہ 45 لاکھ ہو گئے ہیں، تو ان کے حالات خراب ہو گئے، ارے یہ نجیب صاحب کیا معاملہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن خاص طور پر ہم، کیونکہ پہلی محبت ہماری پاکستان ہے، کہ پاکستان میں کراچی سے خیبر تک کیا معاملات ہیں، کیا معاشی حیثیت ہے لوگوں کی، اگر میں کر بھی سکتا ہوں 18 کھانے کھلا بھی سکتا ہوں تو 18 کھانے کھلانا کوئی اچھا عمل قرار نہیں پائے گا، کہ سوسائٹی کے نارمز خراب کیے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا بے پناہ ممنون، بے پناہ شکر گزار کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں قرآن کریم کی آیات سورہ اعراف کی 31 اور 32 ان سے قریب کیا، اور ہمیں بتایا کہ بنی آدم سے اللہ کیا مخاطبت فرما رہا ہے، بنی آدم اور عبادت کے آداب، اللہ اکبر، زینت، ایک ایک چیز آپ نے واضح کر دی۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ وقت کا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی؟ درست جواب رومیوں سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ 5، 4 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922134300 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232580194۔ وقت قرآن دازی کا حضرت مفتی نجیب صاحب قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں۔ آج کے ونر کون ہیں؟ صبر پروین آوان صبر پروین آوان صاحبہ سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک
ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر